السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ انسانوں کی ضروریات بے شمار، اچھا علاج، اچھی تعلیم، ہر انسان کو رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے۔ بے شمار ضروریات ہیں، اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ نے تم کو جو بھی مال دیا ہے اس کو صرف اپنی عیاشیوں پر مت خرچ کرو، اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو، وہ امانت ہے تمہارے پاس۔ اور اللہ نے کسی کو کچھ کم اور کسی کو کچھ زیادہ دیا، حالانکہ اللہ سب کو برابر دے سکتا ہے، لیکن اس لیے اس نے ایسا کیا تاکہ جن کو اس نے کچھ زیادہ دیا ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں، ان کا ہاتھ لگ جائے، تو اس سے آپس میں بھائی چارہ بنے، محبتیں پیدا ہوں۔ جس کو کم دیا ہے وہ ان لوگوں سے نفرت نہ کرے، حسد نہ کرے جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرے۔ کسی کو زیادہ ملتا ہوا دیکھ کر خوش ہو، اس لیے تو اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ سب کو برابر دیتے اللہ، تو آپس میں بھائی چارہ پیدا ہونے کا، محبتیں پیدا ہونے کا ایک بڑا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جس ملک کی آبادی بہت زیادہ ہو، پچھڑا پن بہت زیادہ ہو، اس ملک کی حکومت کے لیے ملک کے تمام شہریوں کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا
یہ مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور یہ تب ہے جب کہ حکومت بہت ایماندار ہو اور بہت سلیقہ مند، تب بھی مشکل ہو۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائے، دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنے، دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے۔ دو چیزیں دی ہیں اللہ نے ہر ایک کو، کچھ پیسہ دیے ہیں اور کوئی صلاحیت دی ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پڑھ لکھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو اصلی اسلامی مزاج وہ ایک سلیقے کے ساتھ، پروفیشنل مینجمنٹ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، پرخلوص جذبے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نبوت دینے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت کا جذبہ دیا، غریبوں کا درد دیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب جائیں گے نبی بننے کے بعد لوگوں کے پاس اور ان کو آخرت کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ان کو ایمان کی دعوت دیں گے، تو وہ یہ سوچے گا وہ شخص، اور اس کو یہ سوچنے اور کہنے کا حق بھی ہوگا کہ اس وقت میں جن تکلیفوں میں پھنسا ہوا ہوں اس کا تو آپ کو کوئی احساس ہے نہیں۔ میں بے روزگار ہوں، میں معذور اور اپاہج ہوں، میں بیوہ اور یتیم ہوں، میری اس وقت کی پریشانی دور کرنے کی تو آپ کو کوئی فکر ہے نہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ آپ میرے ہمدرد ہیں اور آپ آخرت کی تکلیف سے واقعی مجھے بچانا چاہتے۔ آج دینی نصیحتیں کرنے والوں پر جو لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے یا اٹھ چکا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لمبی لمبی تقریریں لوگ سنتے ہیں لیکن محبت کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، ہمدردی نہیں ملتی۔ غالب نے ایک شکایت کی تھی کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نافع۔ یہ کون سی دوستی ہے کہ آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، واز کہہ رہے ہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار۔ نصیحت صرف اس کی
انسان قبول کرتا ہے جس کو وہ انسان اپنا ہمدرد مانتا ہے. ایک بچہ اپنے ماں باپ کی ڈانٹ برداشت کر لیتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو اگر ڈانٹ دے تو وہی بچہ برداشت نہیں کرتا. اپنے ماں باپ کی ڈانٹ بچہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ کس محبت اور تکلیف برداشت کر کے میری ماں باپ میرے بابا مجھے پال رہے ہیں. لیکن راستہ چلتے کوئی آدمی اگر کسی کو کچھ کہہ دے تو کون برداشت کرتا ہے؟ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے دنیا کی آنکھوں سے بالکل چھپا ہوا ہے. دنیا اسلام کو ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے یا دوسروں کے پروپیگنڈے کی روشنی میں سمجھ رہی ہے، اور دونوں بہت خراب پکچر اسلام کی پیش کرتے ہیں. ہر نبی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ میں بہت اہم بات ہے جو اس وقت کہہ رہا ہوں. خدا کرے جو علماء اور دوسرے دانشور لوگ یہاں ہیں وہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت مختصر ہی کہہ پاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کرنے کا انداز کچھ اور، بہت چونکا دینے والا، بہت سوالات پیدا کر دینے والا، سماج میں بحث چھڑ دینے والا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز بالکل مختلف. اسی لیے اللہ نے الگ الگ نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں کہ قیامت تک آنے والے زمانے میں الگ الگ دور میں الگ الگ علاقے میں الگ الگ قسم کے حالات ہوں گے. وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خوب گہرائی سے غور کریں قرآن پر اور اس سے رہنمائی لیں، نبیوں کے واقعات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہاں اس نبی کا دعوت دینے کا طریقہ، ماحول کو سدھارنے کا طریقہ، ہدایت کو قوم سے اور قوم کو ہدایت سے قریب کرنے کا طریقہ اس نبی کا ایسا ہے جس کو ہم اپنے اپنے ملک کے حالات کے حساب سے اختیار کریں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو، میں کچھ لوگ کہہ رہا ہوں شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ ناقابل برداشت جرم مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اس سے بڑے مجرم خدا جانے کون ہوگا.
مسلمانوں نے یہ بالکل سمجھ لیا ہے کافی کہ وہ کرتا پاجامہ پہن لیں، ٹوپی پہن لیں، نماز پڑھ لیں، داڑھی رکھ لیں، قرآن نہ سمجھے کوئی فرق نہیں۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہا ہوں، بہت مشکل سے جب یہ موضوع چھپتا ہے تو میں اپنے کو روک پاتا ہوں۔ میں حرام سمجھتا ہوں یہ زندگی جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کے بغیر گزر جائے، قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی تصور ہی اس کا اسلام میں نہیں۔ آپ حج کے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ آپ سادہ سی قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں بس۔ یہ بالکل تصور میں نہیں تھا اس کا پہلے کہ کوئی مسلمان ہو اس کو خبر ہی نہ ہو کہ اللہ نے اس سے کیا کہا ہے۔ آپ کو اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آپ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، سوری اللہ، مجھے نہیں معلوم آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سی بےہوتی ہے، یہ کیسی بے شرمی ہے۔ آپ کا دوست آپ کو خط لکھے، آپ اس کو بغیر سمجھے سو نہیں پائیں گے، بغیر سمجھے آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کیسی بے شرمی ہے بھائی۔ ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم کو نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم کہ سورہ یوسف میں کیا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ سورہ ابراہیم میں کیا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا برا حال جو مسلمانوں کا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے یہ اکثر 99% مسلمان کو نہیں مانتے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، جو تہجد گزار ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے ان ملکوں کے اندر یہ بیماری ہے۔ میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، امریکہ اور یورپ میں ایک عام رواج ہو گیا، حیرت ہوئی مجھے بار بار وہاں جاتا کہ آکسفورڈ، کیمبرج، اسٹینفورڈ، لیڈس یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان لڑکا اور لڑکی، سائنس اسٹوڈنٹ، کامرس اسٹوڈنٹ، فلاں، لیکن وہ روزانہ 1 گھنٹہ اپنے کالج کی مسلم سوسائٹی کے ایک کمرے میں بیٹھ کر ہر لڑکا اور ہر لڑکی تقریباً وہ کسی عالم دین سے مدد لے کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ عام رواج ہے ہمارے یہاں، نہ تو علماء اس پر زور دیتے ہیں۔ شاید آپ نے آج مجھ پردیسی سے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں نقل نہیں کروں گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی سخت ترین تبصرہ کیا ہے اس آدمی پر جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر مر جائے۔ یوسف علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اپنی قوم کو دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا؟ بڑی ٹپیکل پوزیشن تھی یوسف علیہ السلام، اکیلے تھے پورے ملک میں، ان کے خاندان کا کوئی آدمی بھی ملک میں نہیں، مذہب چھوڑیے، بلکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان جو فلسطین سے آئے تھے، وہ اور کیسے آئے تھے شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس طرح آئے تھے، وہ اللہ کے منصوبے کے تحت کس طرح ان کو مصر میں لایا گیا۔ تو مصری سماج
اس خاندان کو جس خاندان سے یوسف علیہ السلام کا تعلق تھا اس نظر سے دیکھتا تھا مصری سماج، جس نظر سے ہمارے ملک کا ایک سخت اور کٹر براہمن کسی دلت کو دیکھتا ہے، اس نظر سے یوسف دیکھے جاتے. یہ پوزیشن تھی یوسف علیہ السلام. اب اللہ نے ان کو کیا کام کا موقع دیا اور کیا کام کا طریقہ سمجھایا. میں بہت مختصر اس کی طرف اشارہ کروں گا، دیکھوں گا کہ آپ میں کچھ لوگ ہیں جن میں شوق جاگے اور وہ بعد میں پھر علماء سے پوچھیں، قرآن مجید کی تفسیر کی تو کتاب پڑھیں، علماء کتابیں لکھ رہے ہیں. بیماری اور بڑھاپے میں آپ کو ان کتابوں کے پڑھنے تک کی توفیق. ملک پھنس گیا، مصر ایک پوری طرح فوڈ کرائسس میں پھنس گیا، غذائی بحران میں پھنس گیا. بہت خطرناک حالات، بھوک مری، سوکھا، ڈراٹ، قحط، آپ جو چاہیں تو نام لیں. اور خطرہ ہو گیا لاکھوں لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مریں گے، لاکھوں. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو طریقہ کیا دیا. ایک شخص کو بھی یوسف علیہ السلام مصر میں ایک پاورفل پوزیشن میں پہنچ گیا یوسف علیہ السلام عجیب و غریب طریقے سے. کیونکہ مصر کا جو حکمراں تھا، بادشاہ، اتنا پریشان تھا کہ ملک میں تو میں کیسے سنبھالوں، اپنے ملک کے لوگوں کو اس فوڈ کرائسس سے، اس بحران سے، اس بھوکمری سے میں کیسے بچاؤں. اس لیے تو اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے سارے منسٹر، میرے سارے آفیشل سب پکے بے ایمان. میرے خیال میں ہم اس ملک کے مسلمانوں کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے. اب اس کی سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ اس کو کون مینج کرے گا. 7 سال تک غلہ پیدا نہیں ہوگا، یہ اس کو یقین ہو گیا. کیوں یقین ہو گیا وہ آپ پوچھ لیجیے. اسے یقین ہوا کہ 7 سال کی پیداوار 14 سال تک چلانی ہے. 14 سال تک ملک کے تمام شہریوں کو اناج ملنا چاہیے، جبکہ پیدا 7 سال ہوگا، 7 سال ایک دانہ نہیں پیدا. اس وقت اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، جس کو اس کے وزیر اعظم نے جیل میں ڈال دیا. بادشاہ الگ، وزیر اعظم الگ. قرآن نے 2 لفظ بولے، ایک الملک کا لفظ بولا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، اور ایک لفظ بولا ہے عزیز مصر. عزیز مصر وہ ہے جو مصر کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اور ملک وہ ہے جس کو میں بادشاہ کہہ رہا ہوں. بادشاہ کو پتہ چلا کہ جیل میں ایک شخص ہے انتہائی نیک، پاک دامن، ہمدرد، خدمت گزار. وہ جیل میں بھی قیدیوں کی خدمت کرتا ہے. بڑے روحانی شخصیت ہے، صورت شکل بھی بہت شاندار اور سیرت و کردار بھی بہت شاندار. چنانچہ بادشاہ نے اس کو جیل سے نکلوایا، اور تھوڑی دیر کی بات چیت اور اندازے کے بعد جس کو پورا قرآن نے بیان کیا،
بادشاہ نے اس شخص سے جو دوسرے ملک سے آیا تھا، دوسرے خاندان کا تھا، اس نسل اور ذات برادری کا تھا جس کو مصری سماج کے لوگ حقارت سے دیکھتے تھے، اور وہ جیل میں تھا۔ بادشاہ نے کہا میں پہچان گیا، آپ بہت جینیس، غیر معمولی نوبل کیریکٹر کے آدمی ہو، میرے ملک میں آپ جیسا ایک بھی نہیں ہے، اور میرا ملک خطرناک کرائسس میں پھنسنے والا ہے۔ آپ کے حوالے کرتا ہوں پوری حکومت مصر کی آج سے آپ کے حوالے۔ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اب آپ سنبھالو، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے جن پر میں بھروسہ کر سکتا۔ میرے جتنے منتری ہیں اور میرے جتنے سنتری ہیں وہ سب وہ ہیں جن سے آج کل ہم کو اور آپ کو پالا پڑا ہوا۔ ہو سکتا ہے انہیں کی اولادیں ہوں جو یہاں آ گئی۔ یوسف علیہ السلام جواب دیا، میں پوری حکومت، تمام وزارتیں اور پورا پاور بالکل قبول نہیں کرتا۔ صرف وہ محکمہ جو غذا کا محکمہ ہے، فوڈ منسٹری، پیداوار، اس کی ذمہ داری مجھے دے دی جائے۔ اجعلنی علی خزائن الارض۔ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فائنانس منسٹری مجھے دے۔ پھر کیا ہوا؟ بہت مختصر، پورے ملک میں پوری زمینوں کو انہوں نے کسانوں سے خرید لیا اور یہ کہا کہ ساری فصلیں سرکاری گودام میں آئیں گی، بازار میں اس کو کوئی نہیں بیچے گا، کیونکہ وہاں تو امیر خرید پائے گا، غریب خرید ہی نہیں پائے۔ سرکاری گوداموں میں غلہ آیا، حکومت کا غلہ خریدا، ہر گھر کا راشن کارڈ بنوایا۔ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں راشننگ کا نظام حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع، اور ہر گھر میں اتنا ہی غلہ جائے گا جتنے کی وہاں سال بھر کے لیے ضرورت، نہ ایک دانہ کم نہ ایک دانہ زیادہ۔ اس طرح انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے، ان تمام لوگوں کی جڑ کاٹ دی اور عوام کو راحت پہنچا دی۔ 7 سال کی پیداوار، 14 سال تک پورا ملک بہت آرام سے چلتا رہا۔ ایسی خدمت خلق، ایسا شاندار مینجمنٹ، اس سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہے سنانے کی بات کہ پوری قوم بغیر دعوت کے اسلام میں آ گئی۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے سب پہلوؤں پر اللہ کا شکر ہے میری نظر ایک حد تک ہے۔ بہت سال کے غور، دعا، اعتکاف، صدقات، بزرگوں سے مشورے، رہنمائی، سال کے بعد میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ خدمت خلق کے ذریعے اس ملک کو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ ابھی بہت کم کام ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ مال خرچ کرنے میں اکثر لوگ انتہائی بخیل ہو گئے۔
مال کی محبت نے ہمیں تباہ کر، جھگڑے مال کی محبت کی وجہ سے، مقدمے مال کی محبت کی وجہ سے، اختلافات مال کی محبت کی وجہ سے۔ اگر ہر شخص طے کر لے کہ میں اپنے خرچے کو تھوڑا سا کم کر دوں گا، تو میں سچ کہتا ہوں وہ وقت بھی آئے گا، آ سکتا ہے نہیں آئے گا، جب حکومتیں آپ سے مدد مانگیں۔ ہم حکومتوں سے مدد نہیں مانگتے، اور یہ آ چکا ہے، اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ زمانہ۔ گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا، بھیانک زلزلہ، تباہ ہو گیا علاقہ، ہزاروں لوگ مر گئے۔ میں خود اگرچہ اس وقت بہت بیمار تھا، لیکن میں لکھنؤ سے وہاں گیا اور پورے زلزلے کے علاقے میں گجرات میں پھرا۔ ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں نے اور مدرسوں کے ذمہ داروں نے جگہ جگہ کیمپ لگائے، بڑے بڑے کیمپ، اور وہاں سے ایسا کام ہوا۔ اس وقت میں نے لکھا بھی واپس جا کر مضمون کہ تبلیغ کے ساتھی اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات، ان کی اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے، اگر یہ صحیح استعمال کریں تو ملک میں دنیا اور دین دونوں کی ہوائیں چل سکتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ ہزاروں ٹن غلہ ہمارے ساتھیوں کے کیمپوں میں آتا تھا اور وہ تقسیم ہو رہا، اور وہاں 90% غیر مسلم لوگ، 80% غیر مسلم لوگ، بچوں کے لیے دودھ کے پیکٹ، ڈبل روٹی، بسکٹ، دوائیں، حد یہ کہ میں خود دورے پہ نکلا ہوا تھا تو انڈین آرمی، ہمارے ملک کی فوج جو وہاں ریلیف کا کام کر رہی تھی، سپلائی دے رہی تھی، اس نے ہمارے ایک کیمپ میں آ کر اس پورے علاقے کے اندر، سینکڑوں میل کے علاقے میں خدمت خلق اور ریلیف کا ذمہ دار ایک مولانا مفتی امتیاز صاحب تھے، جو بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے اور تبلیغ کے ذمہ دار بھی تھے، بہت نیک انسان تھے۔ اللہ جانے کس کی نظر لگی اور کیا ہوا، کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کے ذمہ دار تھے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ انڈین فوج کے کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، میجر جنرل، اعلیٰ افسران اپنی کاروں سے اترے اور آ کر وہاں یہ کہا کہ آرمی کی جو سپلائی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب جو نئی سپلائی آئے گی اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے، ہم لوگ فلاں گاؤں میں جانا چاہتے ہیں، وہاں لوگ بھوکے ہیں، تو کیا آپ کے یہاں سے مدد مل سکتی؟ اللہ جزائے خیر دے، مفتی صاحب نے کہا یہ پورا غلہ اپنے ٹرکوں میں بھروائیے، 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں جتنے میں ہو لے کے جائیے۔ انڈین آرمی کے کرنل نے لکھ کے دیا کہ میں نے آج تک کبھی زندگی میں ایسا ویل آرگنائز سوشل ورک، ویلفیئر ورک دیکھا ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہے، ہم کو اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ چوروں کی طرف، لٹیروں کی طرف، ڈاکوؤں کی طرف؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ آج جاگ جائے یا کل جائے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس کو منظم کرنے کے لیے، اکیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اکیلے سب لوگوں کے اندر یہ خواہشات ہوتی ہیں، مگر کریں کیا؟ اس لیے اللہ کا شکر ہے اس کو منظم کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جال پھیل گیا، کتنے اسپتال کھل گئے، کتنے کلینک کھل گئے، کتنے اسکول کھل گئے، کتنی اور خاموشی کے ساتھ ہماری وہ بہنیں جن کا سہاگ اجڑ گیا،
جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، بہت عزت کے ساتھ ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کو سلائی کڑھائی یا دوسرے کام سکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ بچیاں جو غربت کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کی شادیوں میں تعاون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ یہاں آج آپ کے یہاں اس وقت آپ کو رحمت دی گئی ہے، ایک اسپتال ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ صرف مسلمانوں کی مدد نہ کرے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کہ مزاج کے بالکل برعکس، وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں۔ رب اللہ ہمارا رب العالمین ہے، وہ بھی رب المسلمین ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور تھوڑے تھوڑے پیسے روز نکال کر اگر ہم مہینے میں جمع کریں، اور جو لوگ بھی رحمان فاؤنڈیشن یا اس قسم کی کسی بھی NGO کسی تنظیم کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کے پیسے کو لے کر خرچ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ایمانداری اور دیانتداری کی ضرورت ہے، اکاؤنٹس میں بالکل ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، شفافیت کی ضرورت ہے۔ ہر شخص جان جائے کہ اس مہینے میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور کہاں کہاں خرچ ہوئے، یہ بالکل اوپن ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مینجمنٹ کو ٹھیک رکھا، اکاؤنٹس کو بالکل ٹھیک رکھا، اپنی نیتوں کو محفوظ رکھا، دیانتداری کے ساتھ آپ نے ایک ایک پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیا، تو پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ حکومتیں آپ کی قدر کریں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کا لوہا مانے گا۔ میں واقعات سنانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے موقع پر حکومتوں نے ہم کو یاد کیا۔ پولیو ڈراپس کا جب مہم چلی تو اللہ کا شکر ہے یوپی کے 22 ضلعوں میں رحمان فاؤنڈیشن نے ذمہ داری لی اور یونیسیف کے ساتھ کولیبریشن کر کے اب جب وہ ذمہ داری لی تو یوپی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس خط آیا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے تو بل دے دیجئے، کتنا خرچہ آپ کا آیا۔ 22 ضلعوں میں ایک ایک گھر جا کر، ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک نالے کے پاس رہنے والوں بچوں کے منہ میں پولیو کے ڈراپس ڈالے گئے، تو آپ اپنا بل دے دیجئے کتنا خرچ آیا۔ تو ہماری طرف سے جواب گیا ان کا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کے تعاون سے کیا ہے، گورنمنٹ سے ہم کو ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، حیرت میں رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی۔ اور BJP گورنمنٹ تھی اس وقت یوپی میں، کلیان سنگھ چیف منسٹر تھے۔ جب ان کے سامنے ہیلتھ سیکرٹری نے ہیلتھ منسٹر کے ذریعے سے ہمارا خط رکھا تو وہ تو حیران رہ گئے، یہ کیا آپ لوگ رپورٹ دے رہے ہو کہ 22 ضلعوں میں ان لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ ایک پیسہ نہیں لے رہے۔ تو ان کو بلاؤ، تو لیٹر آیا میرے پاس، ہیلتھ سیکرٹری کے لیٹر آیا کہ چیف منسٹر صاحب بہت حیرت میں رہ گئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی وقت نکالیں تو آپ آ جائیے، ان سے ملاقات کر لیجیے۔ لمبی کہانی ہے، کیا اللہ نے اس وقت بات کرنے کی مجھ کو توفیق دی، اس کے کیا نتیجے نکلے، کیا ہوا۔ ایک اسسٹنٹ یا ایڈیشنل ہیلتھ سیکرٹری تھی، ایک خاتون، ایک لیڈی، وہ کس طرح رونے لگی چیف منسٹر کے سامنے، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے رونے لگی اور اپنے قابو میں نہیں رہ سکی۔ اس نے کہا صاحب یہ لوگ دیوتا لوگ ہیں، یہ عام آدمی نہیں، یہ ایسے انسان ہمیں زندگی میں دیکھے۔ ایسے بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں جن سے الحمدللہ ہمیں تجربہ ہوا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے پونا آپ کے مہاراشٹر میں پونا شہر کے دوستوں نے کووڈ-19 کے زمانے میں اس طرح کا کام کیا کہ پولیس کمشنر نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے والنٹیئرس کتنے ہیں؟ تو ان کا اس وقت 200-250 لوگ ہیں جو کووڈ کے سلسلے میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔
تو اس نے آرڈر کیا کہ 250 پاس اسپیشل، اور وہ کون سا پاس؟ اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس، ایس پی او، اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس ایشو کر دو ان سب والنٹیئر کو۔ اور اس نے پوری پولیس فورس کو یہ انسٹرکشن دے دیے کہ کرفیو لگا ہو، دفعہ 44 لگی ہو، لاک ڈاؤن ہو، سڑک پر نکلنا منع ہو، لیکن اگر کسی کے پاس ایس پی او کا پاس ہے، رحمان فاؤنڈیشن کے لوگ 24 گھنٹے میں کسی وقت ان کو نہ روکا جائے۔ بس یہ سمجھیے کہ اگر ہم لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم نے خدمت خلق کے کام کو آگے بڑھایا، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور تھوڑا سا پیسہ اگر لگایا، تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے 10 15 20 سال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، اس کا کہنا بھی مشکل ہے اور آپ کا اس کو ماننا بھی مشکل ہے۔ دیکھتے رہیے، اگر کام میں لگ گئے آپ تو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے رہیں گے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت نصیب فرمائے۔ جو علماء، جو دوسرے کارکن لگ گئے ہیں، ان میں آپس میں محبت، اعتماد، اجتماعیت کے ساتھ وہ اس کام کو کرتے رہیں۔ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ ہو، صرف یہی مقصود ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر ایک زندگی بھر کے گنہگار کی مغفرت اگر ہو سکتی ہے، تو اگر ہم نے اللہ کے کسی بندے یا کسی بندی کے آنسو پوچھ دیے، اس کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دیا، اس کے علاج کا انتظام کر دیا، کسی بچے کی اچھی تعلیم کا انتظام کر دیا، تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ ہمارا مقصود، ہمارا نصب العین، ہمارا ہدف صرف اور صرف اور صرف مغفرت، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے غصے سے بچا لے، اور اللہ ہم کو بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔